اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے قربانی کس پر واجب ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ استطاعت کا مطلب ہے قابلیت یا طاقت رکھنا، یعنی مالی طور پر اس قابل ہونا کہ انسان قربانی کر سکے بغیر اپنی ضروریات زندگی کو نقصان پہنچائے۔ اسلامی فقہ کے مطابق وہ مسلمان شخص جس کے پاس قربانی کے دنوں میں 10، 11 اور 12 ذو الحج میں ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کا مطلب ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی یا مال تجارت یا کوئی بھی چیز۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور وہ اس کی بنیادی ضروریات اور قرضوں سے زائد ہو تو وہ مستطیع کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جون 2025 میں نصاب فی تولہ 3,506 روپے ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,84,065 روپے بنتی ہے، یعنی ہر وہ مسلمان جس کے پاس 1,84,000 نقد یا اس کی مالیت کا کوئی مال یا سونا یا کوئی مال تجارت ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، ماں باپ، اولاد۔ اگر تمام افراد یا گھر کے کچھ افراد صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس 1,84,000 کیش یا اتنی مالیت کا کوئی زیور یا کوئی سامان موجود ہے تو صرف ایک قربانی کافی نہ ہوگی بلکہ ہر صاحب استطاعت الگ الگ قربانی دے گا۔ جیسے آج کل والدین کے علاوہ بیٹے بیٹیاں بھی صاحب روزگار ہوتے ہیں تو ایسے بیٹے بیٹیوں پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی قرض لے کر بھی کی جا سکتی ہے اگر یقین ہو کہ اس قرض کی رقم کو لوٹایا جا سکتا ہے، یعنی قرض واپس کرنے کی سہولت موجود ہے، تنخواہ کی صورت میں یا کاروبار سے یا کہیں سے بھی پیسے آنے کی امید ہے، تب بھی قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر عورت کے پاس زیور ہے تو اس پر بھی قربانی فرض ہوگی، صرف خامند کا قربانی کر دینا کافی نہ ہوگا۔ البتہ خامند اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک قربانی کر دیں اور سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ہر فرد کو الگ سے قربانی کرنا پڑے گی۔ اگر گھر کا سربراہ قربانی کر رہا ہے اور باقی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کریں تو یہ درست نہ ہوگا۔ البتہ آدھے پیسے ڈال کر یا کچھ رقم ملا کر بھی قربانی اجتماعی کی جا سکتی ہے۔